السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، آپ سب کا نظام حیات چینل پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں میرے گفتگو کا محور ہوگا حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کا معاملہ۔ ناظرین، آپ سب نے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ضرور سنا ہوگا۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں۔ اسلام لانے سے قبل یہ بڑی ظالم و جابر عورت تھی، بہت بڑی شاعرہ بھی تھی۔ جنگ بدر میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قریش کے بہت سے سردار موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تو انہی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ہندہ کا باپ عتبہ، اس کا بھائی ولید، چچا شیبہ اور بیٹا بکر یعنی حنظلہ بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جنگ احد میں اس کا بدلہ لینے کے لیے جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا، تم اگر جنگ میں حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ بہت دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے وحشی کو یہ کارنامہ انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی۔ مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک جب بھی ہند کو وحشی نظر آتا اس سے کہتی، اے وحشی، تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر ہم تیرا دل خوش کر دیں گے، کیونکہ جنگ بدر میں اس کا باپ، بھائی، چچا، بیٹا سب واصل جہنم ہو چکے تھے، جس کے انتقام میں وہ ابھی تک جھلس رہی تھی، اور انتقاماً اس نے نظر مانی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چباؤں گی۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے پر آنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے آپ پر پتھر کے اوٹ سے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔ آپ نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا، پھر قاتل کی طرف بڑھنا چاہا مگر پھر گر گئے اور شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہندہ نے اپنی نظر پوری کرنے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لاش کا مسئلہ کیا، ناک کان کاٹ لیا، پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال لیا، جگر کے ٹکڑے چبانا چاہی مگر نگل نہ سکی۔ جنگ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لاش کی بے حرمتی دیکھی، اپنے عظیم چچا کے لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو تڑپ اٹھے، صدمے کی تاب نہ لا کر فرط غم سے بے قرار ہو گئے اور زار و قطار رونے لگے۔ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین بھی کی اور آپ کے زخم پر مرہم بھی رکھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لاش دیکھنے سے منع کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب جنگ کی خبر سنی تو احد کی طرف روانہ ہوئی۔ اس وقت ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی رکھیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ وہ اگر اپنے بھائی کی مسلح شدہ لاش کو دیکھیں گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو کہا، میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی ہے، میں جاہلیت کے طور طریقوں سے متنفر ہوں، نہ میں نوحہ کروں گی، نہ ماتم کروں گی، نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب انہوں نے اپنے عزیز بھائی کے جسم کے ٹکڑے زمین میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں جاری ہو گیا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس واقعے سے بے انتہا غمگین تھے، کیونکہ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہم عمر ہونے کے ناطے آپ کے لیے بالکل دوستوں جیسے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، کیونکہ حضرت عبد المطلب کی لونڈی نے ایک ساتھ بچپن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو دودھ پلایا تھا، اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمارے حضور صلی اللہ
अलैहि वसल्लम के बड़े गहरे ताल्लुक थे, लेकिन इस संगदिली और कसावत कल्बी के बावजूद जब हजरत हिंदा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती हैं और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाती हैं, तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सिद्क़ दिल से माफ कर दिया। उनसे अपने चचा के इंतकाम लेने की चिंगारी आपके दिल में कभी नहीं भड़की। उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के लाश का मुसला बनाने का इंतकाम कभी नहीं लिया। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिमों को इसी तरह से माफ करते रहे। नाजरीन, अब हम चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे लिए उसवा हैं। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को अपनाना चाहिए। आइए अब हम गौर करें कि हमारे मोहल्लों के अंदर, हमारे घरों के अंदर, हमारे पड़ोस में हर छोटे छोटे मसाइल को लेकर किस कदर झगड़े और खुराफात मचे रहते हैं। कभी कभी तो इन छोटे छोटे झगड़ों की वजह से हमारी जिंदगी अजीरन हो जाती है। अगर किसी ने हमारे साथ ज्यादती की है, हम उन झगड़ों को खत्म करने की कोशिश करें। अगर किसी ने हमारे साथ ज्यादती की है तो हम अपने आप को उससे महफूज कर लें। हर ज्यादती का जवाब ज्यादती से ना दें, क्योंकि अगर किसी ने हमारे साथ ज्यादती की है तो उससे हमारी आखिरत तो नहीं बिगड़ेगी, ना हमारा और कुछ बिगड़ेगा। लेकिन याद रखिए, अगर हम उस ज्यादती पर सब्र कर लें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सब्र के नतीजे में हमारे दर्जात जरूर बुलंद कर देगा। अल्लाह हमें सब्र की और अफ़्व दरगुजर की तौफीक दे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबी।